ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ پاکستان دشمن بھارتی میڈیا یہ جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے کہ جی کراچی میں خاکم بدہن خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ پولیس اور فوج جو ہے ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہے، جو کہ جھوٹ ہے۔ یہ پروپیگنڈا منظم انداز میں ایک دو بھارتی اخبارات کے چینلز پر سامنے نہیں آیا، بلکہ یہ جو جھوٹ ہے اس میں بھارت کے زیادہ تر میڈیا گروپس شامل ہیں۔ لگ یہ رہا تھا کہ جیسے پورے بھارتی میڈیا کو اس خبر کا انتظار ہو کہ سندھ پولیس کے بعض افسران جو ہیں وہ آئی جی کے مبینہ اغوا پر مبینہ طور پر دل برداشتہ ہو کر چھٹی کی درخواست دیں اور وہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ جناب یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور پاکستان میں اور کراچی میں خانہ جنگی جیسے خاکم بدہن حالات ہو گئے۔ اس واقعے سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے منظم انداز میں پاکستان اور اس کے ریاستی اداروں کے خلاف نہ صرف بھارتی میڈیا بلکہ بعض دوست ممالک بھی جو ہیں وہ بڑا زہر آلود پروپیگنڈا ان کی میڈیا میں جاری ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جی پاکستان اور اس کی فوج کس طرح سے دشمن کے نشانے پر ہے، اور اس عمل میں کچھ پاکستانی بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر استعمال ہو رہے ہیں، جیسے آئی جی سندھ کے مبینہ اغوا کی کہانی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جی آرمی چیف کے حکم پر کور کمانڈر کراچی جو ہیں وہ اس کی تحقیقات بھی کر رہے ہیں، جس سے بالکل حقیقت سامنے آ جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ لیکن اس مبینہ اغوا کی کہانی کے ساتھ بہت سارے سوالات ابھرتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کیا آئی جی سندھ جو ہے مشتاق مہر صاحب واقعی مریم نواز صاحبہ کے شوہر یعنی کہ صفدر صاحب کے خلاف ایف آئی آر اور ان کی گرفتاری میں مزاحمت کر رہے تھے، اس کے خلاف اس پہ وہ راضی نہ تھے؟ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی تھا اور مشتاق مہر صاحب یہی چاہ رہے تھے، تو کیا اس کا ہم یہ مطلب لیں کہ یہ جو ان کا عمل تھا قانون کے مطابق تھا؟ کیا قانوناً جو ہے مزار قائد میں ہلڑ مچانا اور نعرے بازی جو ہے وہ جرم نہیں ہے؟ کیا اس جرم پر 3 سال قید کی سزا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر آئی جی کا کام یہ ہے کہ وہ قانون پر عمل کرے، نہ کہ اس میں رکاوٹ ڈالے۔ دوسرا جو بڑا سوال ہے کہ کیا ایف آئی آر درج کرنا اور گرفتاری جو ہے وہ ایس ایچ او اور زیادہ سے زیادہ ایس ایس پی کی سطح کا کام نہیں ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ مبینہ طور پر آئی جی پر دباؤ ڈالنے والوں نے ان کے چھوٹے افسران پر دباؤ کیوں نہیں ڈالا؟ کیا ہم اس کا مطلب یہ لیں کہ جی سندھ پولیس جو ہے وہ قانون پر عمل کرنے میں ہچکچا رہی تھی اور مبینہ طور پر دباؤ ڈالنے والے چاہ رہے تھے کہ قانون پر عمل ہو؟ تو عجیب و غریب ایک منطق، ایک بحث آپ شروع کر سکتے ہیں۔ ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دلچسپ کہ جی مجرم کی گرفتاری سے پہلے وزیر اعلیٰ سے کیا سندھ میں اجازت لی جاتی ہے؟ یہ سلوک ہر مجرم کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو یہ بھی میرے خیال میں ایک سوال جو ہے بنتا ہے، اور یہ سوال بھی کہ اگر کوئی دوسرے شہر سے آ کر کراچی میں کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اسے مہمان سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے، کہ جیسا بلاول بھٹو صاحب نے فرمایا کہ جی ہمارے مہمان تھے۔ تو کیا کسی بھی ملک کے گوشے میں ایسی روایت ہے جو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سندھ میں ایسی روایت ہے؟ پھر ایک اور بڑا سوال ہے کہ جی پولیس افسران کی چھٹی کی درخواستوں کا جو انہوں نے مبینہ طور پر آئی جی پر پڑنے والے دباؤ پر دیں، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کیا ان افسران کی غیرت جو تھی اور اہمیت جو تھی اس وقت کیوں نہ جاگی جب کلیم امام صاحب بڑے باصول افسر ہیں، بڑے ان کا نام ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا تھا، اس پہ تو انہوں نے کبھی جو ہے مشترکہ طور پہ یا چھٹی کی درخواست دی ہو؟ جب اے ڈی خواجہ صاحب کو حکومت سندھ بار بار عہدے سے سبکدوش کرتی تھی اور عدالت جا کر وہ اپنی بحالی کا ایک وہ لے کر آتے تھے سندیسہ، اس وقت بھی آپ لوگوں نے کبھی جو ہے احتجاج نہیں کیا؟ تو اس اغوا کی کہانی میں بہت سارے جھول ہیں اور دال میں بہت کچھ کالا ہے۔ آج ہم اسی اہم ترین موضوع پہ بات کریں گے۔ جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے سب سے پہلے مہمان ہوں گے محترم ڈاکٹر شعیب سرل صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق آئی جی سندھ رہ چکے ہیں، سابق آئی جی بلوچستان رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی اہم ترین میں سمجھتا ہوں انتظامی عہدوں پر انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ بہت ہی پاکستان پولیس فورس کے بہت ہی ریکگنائز ڈیکوریٹڈ آفیسرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ شعیب سرل صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہمارے دیگر دو جو مہمان ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ بھی دفاعی تجزیہ نگار ہیں، بہت ریکگنائز نام ہے، خصوصاً جو ہائبرڈ وار ہے، 5th جنریشن وار ہے، اس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس پر آج ہم ان سے بات کریں گے یقیناً کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ہمارے تیسرے آخری مہمان شرف الدین میمن صاحب، یہ بھی کم از کم کراچی والوں کے لیے بہت بڑا نام ہے۔ سی پی ایل سی میں انہوں نے ایک عرصے تک خدمات انجام دی، سی پی ایل سی کے چیف بھی رہے، ہوم جو منسٹری ہے سندھ کی اس میں بھی انہوں نے خدمات انجام دی۔ بہت شکریہ جناب شرف الدین میمن صاحب آپ کا بھی۔ لیکن ہم گفتگو کا آغاز ناظرین کریں گے محترم شعیب سرل صاحب سے۔ اور سرل صاحب، اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہمیں بھی کوئی 28-30 سال ہو گئے صحافت میں، ہمیں یاد نہیں پڑتا، آپ کو سے زیادہ پولیس فورس میں ہو گئے، کہ جس میں کئی پولیس افسر جو ہیں مشترکہ طور پہ الگ الگ ہو کر سنکرونائز ہو کر چھٹی کی درخواست دیں۔ کیا تبصرہ کریں گے، کیا ہوا؟ جی
جی تھینک یو عامر. ایکچولی ایک بات تو میں یہ کہوں کہ میں پچھلے 7-8 دن ادھر نہیں تھا، تو اس لیے مجھے کوئی زیادہ اس کی اپڈیٹ نہیں ملتی رہی، لیکن میں رات آیا ہوں تو آج جو کچھ میں نے ادھر ادھر سے پتہ کیا اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چاہے کوئی مہمان آیا ہوا ہو اور چاہے وہ کتنا بھی بڑا انفلوئنشل ہو، اگر اس نے لا کو وائلیٹ کیا ہے تو دی لا شوڈ ٹیک اٹس اون کورس اور وداؤٹ فیئر اور فیور. جب تک ہم اس طرف نہیں بڑھیں گے ہمارا جو ملک ہے یہ ایسے ہی انٹرنیشنلی بھی ریڈیکیول ہوتا رہے گا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارا تو جو سکور ہے ورلڈ جسٹس کے مطابق وہ بالکل باٹم پہ ہے. کوئی 2-4 ملک اور ہم سے نیچے ہیں، ورنہ وی آر ایٹ دی باٹم. اور ڈسپائٹ کہ ہم مسلمان ملک ہیں اور جن پہ انصاف کا ہر مطلب ہمارے ریلیجن کا بھی حصہ ہے. اب بات جو ابھی تک سامنے آئی ہے، اگرچہ بہت اچھا ہوا کہ جو آرمی چیف انہوں نے اس میں انٹروین کیا اور سچویشن کو کنٹرول کیا، ورنہ یہ ہے کہ کچھ اور ایرے وغیرہ جو تھے اس سچویشن کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتے تھے. ہوا یہ ہے کہ ان کا ایشو اس پہ آیا ہے کہ کیا ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے یہ جو کچھ ادھر بےہودگی یا بدتمیزی کی گئی ہے مزار قائد پر، یا نہیں ہو سکتی. اب اس پہ ان کا ڈفرینس آف اوپینین تھا ودن پولیس بھی اور وزا وز جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی. آبویسلی جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہاں 3 سال تک سزا ہے. 3 سال تک سزا جو ہے وہ ایک سیریس اوفینس کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے جناب. اور ویسے بھی جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کا جو شیڈیول 2 ہے اس میں جو اس کی پوزیشن ہے کہ جو کیس بھی 3 سال یا اس سے زیادہ کی سزا والا ہو، اگر اس کے بارے میں اسپیسیفکلی نہیں بھی کہا گیا کہ جی یہ کاگنیزیبل ہے یا نہیں ہے تو تب بھی وہ کاگنیزیبل ہی ٹریٹ ہوگا. درست. تو اس لیے اس پہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کو وہاں کا جو لیگل سائیڈ ہے پرٹیکولرلی جو یہ پراسیکیوٹر جنرل کا سیٹ اپ ہے، وہاں سے یہ ایڈوائس ملی کہ نہیں آپ ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے. اچھا. اور یہ ریٹن ایڈوائس تھے. تو چونکہ ریٹن ایڈوائس یہ آ گئی تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی پھر تو ہم نہیں کر سکتے، تو ہم اگر کریں گے تو یہ کام ہمارے لیے وداؤٹ لافل اتھارٹی ہو جائے گا. تو یہ تھا مسئلہ. اب اس پہ جب آپس میں یہ بیٹھتے تو اس ایشو کو آسانی سے ریزالو کیا جا سکتا. مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ جو سر صاحب ایک جو بڑا سوال آتا ہے کہ کراچی کو لا اینڈ آرڈر دیکھنے کے لیے بڑے خصوصی طرح سے اس شہر کو ہینڈل کیا جاتا ہے، جس میں پولیس کا، رینجرز کا، دیگر سیکورٹی کے جو ادارے ہیں ان میں بڑا آپس میں تعاون ہوتا ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے، رابطے کہتے ہیں افراد کے بھی ہوتے ہیں، اداروں کے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں یہ جو ہے کہ جی مطلب جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ جی بیٹھ کر بات ہو سکتی تھی اور ہوئی ہوگی، کیا اس میں مطلب قباحت تھی کہ لوگ جیسے جو بعد میں فوٹیج بھی آئی تو اس میں نہ رینجرز ہیں نہ کچھ ہے. جی بالکل. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور اس کی سچویشن اتنے عرصے سے اس طرح سے رہی ہے کہ یہ جو ساری فورسز ہیں، چاہے وہ رینجرز ہیں، چاہے آرمی ہے، چاہے پولیس ہے، ان سب کو اکٹھے مل کے ڈیلی بیسس پہ کام کرنا ہوتا ہے. وہ تو بڑی آئیڈیل کنڈیشنز ہوں گی کہ جن میں سے اپ ٹو 95-96% جو ہے وہ پولیس انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کرنا شروع ہو جائے. اس کے لیے کافی ساری اس کے ریسورسز جو ہے ان کو امپروو کرنا ہوگا، اور ان کی جو یہ سلسلہ ہے کہ جی کس طرح سے وہ جو پولیٹیسائزیشن ہے ان کی اس سے دور رہ سکیں، وہ اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو
اچھا یہ اس میں ایک Are you اور with me? جی جی آئی کین ہیئر یو میں ایک اور جو سوال آ جاتا ہے وہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی وائی آئی جی کے اوپر کیوں دباؤ؟ یہ ایس ایچ او کا کام ہوتا ہے. ایف آئی آر میں اگر جاؤں کسی کو شکایت ہو تو وہ تھانے میں جائے گا, وہاں پہ وہ مورر کے پاس جائے گا, بہت ہوگا ایس ایچ او کے سامنے سر پٹکے گا, وہ نہیں سنے. ایک پوری آئی جی تو بہت بات کی بات ہوتی ہے. تو یہ مجھے منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ دبائی ڈالنا تو ایس ایچ او مانا یا اس نسبتاً آسان کام ہوتا ہے کہ مطلب وائی آئی جی. اور اگر جیسا آپ نے فرمایا کہ جی کوگنیزیبل اوفینس ہے تو اس میں مطلب ہے آئی جی شوڈ بی امپلیمنٹنگ دا لا. جی نہیں وہ ایک تو اسی پہ ان کو کنفیوژن رہی نا کہ جی کاگنیزیبل ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ان کو جو ایڈوائس ملی اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ نان کاگنیزیبل ہے. اچھا اور نان کاگنیزیبل مینس کہ آپ اس میں ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے. تو یہی تو بیسک پرابلم آیا یا بنایا گیا. یہ پولیس کو کیا نہیں پتا ہوگا, سوری میں کہہ رہا ہوں پولیس کو کیا نہیں پتا ہوگا کہ کوگنیزیبل ہے نہیں ہے؟ پولیس والے بالکل پرانے لوگ, ان کو پتا ہوتا ہے یہ ساری چیز. جی یہ جو آپ کو آواز میری صحیح کلیئر آتی ہے بیچ میں, یہ ٹو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو اگنور کر دیں, اگنور کر دیں. ہمارے میں بھی اور ہمارے جتنے ناظرین آپ کو بڑا واضح سن رہے ہیں. نو دیر از نو ایشو. جی جی کائنڈلی. اوکے تو یہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ان کا آپس میں ساری جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا کوآپریشن تو بہت اسینشل ہے. اور کوئی بھی ایسی جو ایفرٹ ہے جس میں کہ اس میں ذرا بھی دراڑ آئے وہ نہ ان کے لیے بہتر ہے نہ ملک کے لیے بہتر ہے. اور اس میں جیسے آپ نے انڈیا اور دوسروں کا ذکر کیا ہے, یہ ان کو موقع دینے کی بات ہے. اور یہی تو یہ 5th یا 6th جنریشن وارفیئر ہے کہ جی انسٹیٹیوشن کو آپس میں لڑائیں, آپس میں ان کا جو کوآپریشن ہے اس کو کم کریں, ایک افراتفری کا ماحول پیدا کریں سارے ملک میں, اور انٹرنیشنلی یہ ہو کہ جی دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. اور تو یہ سارا جو ڈرامہ ہے اس کو ہمیں سب کو سمجھنا کی ضرورت ہے. اچھا سہیل صاحب اب ہاں جی آپ اپنے اب جملہ مکمل کریں برائے کرم. جی 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 میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی آرمی چیف نے فوراً اس پہ کاگنیزنس لی ہے سارے میٹر کی, اور ہائیسٹ لیول پہ ایک طرح کی انکوائری سیٹ اپ کر دی ہے. میرے خیال میں اتنی لمبی چوڑی انکوائری اس میں انوالو بھی نہیں ہے, 1-2 دنوں میں چیز سامنے آ جائے گی, اور اس پہ جو بھی پھر ریمیڈیل میئرز ہیں وہ آگے فوراً کر لینی چاہیے تاکہ ان کی جو آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ پہ پریشر آیا ہے وہ دور کیا جائے. اور اگر انکوائری میں کوئی اور چیزیں ایسی نکلتی ہیں تو ان کو بھی لانگ ٹرم بیسس پہ ایڈریس کیا جائے تاکہ دوبارہ ایسی ریکرنس نہ ہو. کیونکہ جس طریقے سے یہ آپ نے پھر یہ بات کی ان کی چھٹیوں وٹیوں کی, وہ یہ ہے کہ میرا خیال میں انہوں نے, میرا تو خیال یہی ہے کہ انہوں نے کوئی اسپونٹینیس قسم کا اس پہ ریئیکشن شو کیا ہے, اور وہ یہ تھا کہ بھئی اور اس کے علاوہ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ پھر رانگ سائڈ آف دی لا جائیں گے. لیکن چھٹی اپلائی کرنا تو چلو ہر ایک کا رائٹ ہے, آگے تو چھٹی جب ملتی ہے تو اس وقت ہی آپ چھٹی پہ جاتے ہیں. اس پہ ڈسپلنری ایکشن نہیں ہو سکتا, دینے والی ڈیفرنٹ, اس پہ کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہوتا, بنتا نہیں ہے کہ اگر یہ لگے کہ سنکرونائز کر کے کیا, کوئی پلان کر کے کیا. چھٹی اپلائی کرنے پہ تو کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا, بٹ اگر یہ اس کا ایویڈنس آئے کہ جی انہوں نے فار رانگ ریزنز کوئی اس طرح سے سنکرونائز کیا جس کو آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ آبویسلی اس پہ کارروائی کانٹ بی الاؤڈ. اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے. ریزنز جو ہیں جی جی آپ کے رائٹ ریزن ضرور ہونی چاہیے. رائٹ ریزن ضرور ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ شعیب سہیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ شعیب سہیل صاحب کی گفتگو سن رہے تھے, ماہرانہ رائے. انہوں نے ہمارے بہت کہتے ہیں موسٹ ڈیکوریٹڈ سینئر پولیس آفیسر رہے ہیں
اور بڑی گہری نظر ہے چیزوں کے حوالے سے. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اب ہم یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور شرف الدین میمن صاحب. ان سے اسی موضوع پہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ ہائبرڈ وار کا کیا کھیل ہو رہا ہے, کیا یہ ایشو ہے کہ جی اگر پولیس افسران کو کسی کو اریسٹ کرنا ہو تو کیا ان کو جا کے وزیر اعلیٰ سندھ سے کہتے ہیں اجازت لینی ہوگی, ہماری پولیس فورس کتنی سیاست زدہ ہے, ان تمام ایشوز پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. صرف سندھ کی پولیس فورس نہیں بلکہ پاکستان کی دیگر صوبوں کی, خصوصاً پنجاب کی اگر آپ بات کریں تو کہا ہی جاتا ہے کہ بڑی سیاست زدہ پولیس ہے, اور اس میں جو ہے وزیر اعلیٰ کے, وزیروں کے, مشیروں کی بڑی مداخلت ہوتی ہے. ایس ایچ او کو تعینات کرانا ہو, کہیں تبادلہ کرنا ہو تو بہت زیادہ مطلب ہے, کہتے ہیں سر رسوخ چاہیے ہوتا ہے. بڑا بعض اوقات تو سنا ہی ہے کہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, جو ہم پوچھیں گے شرف الدین میمن صاحب سے بھی. لیکن ان حالات میں حارث صاحب ہم اگر اس ایشو پر آئیں کہ جو صفدر صاحب کی گرفتاری سے شروع ہوا, ایف آئی آر سے شروع ہوا, چھوٹ بھی گئے ماشاء اللہ وہ تو, لیکن اس کے بعد بھارتی میڈیا کو جو رد عمل تھا آرکیسٹرا کی طرح بدلنے بجنے لگا, جیسے ان کو کیوں کا انتظار ہو نا, اب یہ چٹکی بجائیں اور وہ شروع ہو جائیں. کیا کہتے ہیں یہ کیا مطلب اتنی سنکرونائزیشن, اور یہ نہیں کہ ایک آدھ ان کا چینل کر رہا ہو, سب کے سب لگے ہوئے تھے. دیکھیں میں خود مجھے بڑے چینلز رنگ کر رہے تھے, میں انٹینشنل ڈنٹ گو, آئی ڈنٹ فیل لائک گوئنگ. جس طریقے سے وہ شور مچاتے ہیں اور بات کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ ہم کیوں ان کو موقع دیتے ہیں. جو ہائبرڈ وار کے ایکچولی وہ ہے نا فنڈامنٹلز, ون آف دا فنڈامنٹلز ہے کہ پولیس فورس میں, عوام میں, فوج میں, گورنمنٹ میں دوریاں پیدا کرو, کیا سے کنفیوژن کر دو. کس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی کراچی میں سول وار ہو رہی ہے اور پولیس یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, جبکہ دیر نتھنگ. دس از دا سیریس سچویشن. اور اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اٹس دا رسپانسبلٹی آف دا پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے اپوزیشن لیڈرس کو, پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ چاہیے. قائدین کا مزار کے, اگر آپ کو شاید نہ پتہ ہو, قائدین کا مزار کے 1.2 کلومیٹر کے ریڈیس میں یو کانٹ ہیو اے بلڈنگ اور کنسٹرکشن مور دین 27.3 میٹرس ایز اے مارک آف رسپیکٹ کے قائدین کے ڈوم سے اس سے اونچی کوئی اوپر کوئی بلڈنگ نہیں. دس از اے رسپیکٹ بائی قوم انجوائز. اور ہم اندر جا کے جو پولیٹیکل نعرے مار رہے تھے, کسی کو توفیق نہیں ہوئی ہے ان اپوزیشن کو کہ معذرت ہی کر لیں جی کہ ٹھیک ہے ہمارے لوگوں نے جذبات جسٹیفائی کر رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جی مارنے چاہیے نعرے, یار اکڑ کے بات کریں, بڑا کیا جی, بڑا اچھا کام کیا, کوئی بڑا آپ معذرت ہی کر لیں. مریم نواز صفدر جو کیپٹن صفدر ریٹائرڈ ہیں, سندھ کی گورنمنٹ کوئی معذرت تو کریں کہ جی بالکل غلط کیا. اور پھر اس کے اوپر اگر ایف آئی آر کٹ گئی ہے تو ایف آئی آر کٹنے کے بعد ایک تو کیوں نہیں کٹ سکتی, ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس یا خدا نہ خاصا کون ہے کہ ان کیوں نہیں کٹ سکتی. آپ نے غلط کیا, ایف آئی آر کٹی, اور ایف آئی آر کے لیے وائی ایس ایچ او شوڈ آسک اینی ون, ہی از آتھرائزڈ پرسن رجسٹرڈ ایف آئی آر, یو ڈونٹ ہیو ٹو آسک اینی ون. ان ریٹن لا یہ کیا ہوا کہ ہم نے سندھ میں, میں بھی پنجاب میں بھی ہوگا کہ ایس ایس پی کی مرضی کے بغیر ایف آئی آر ایس ایچ او نہیں کاٹتا. چلے ٹھیک ہو گیا, پھر ایس او پی تک جانی چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں ایس ایس پی سے اوپر تو جائیں گے. تو آپ بائی آپ پھر سیکنڈ آئی جی, آپ مجھے بتائیے آئی جی پولیس گھر کے آگے 20 لوگوں کی گارڈ, ٹھیک ہے, ہاؤ somebody can force him. اب تو کہیں کہ میرے زبردستی کرے, دیٹ مینس یو went willingly, nobody picked you up. کسی نے اٹھایا آپ کو؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو رشتے ناطے ہوتے ہیں ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے درمیان بشمول پولیس کے, تو بہت قربت سے یہ لوگ کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پرسنلی جانتے ہیں, سارے افسر ایک دوسرے کو جانتے ہیں, چائے پیتے ہیں, مذاق کر رہے ہوتے ہیں, روز آپریشن. ہاں, مجھے شرف الدین میمن صاحب بہت دیر سے خاموش بیٹھے. شرف صاحب یہ بتائیے, کسی آئی جی کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ہماری جو سمجھ میں نہیں آتا, مطلب اگر آئی جی یہ برداشت کر لے تو یہ بھی ایک ناقابل مطلب تصور بات ہے. آئی جی ہوتا ہے, ہم نے دیکھے ہیں, شعیب سلیل صاحب آئی جی تھے, کمال شاہ آئی جی تھے, بڑے بڑے افسر یہاں پہ گزرے ہیں, بڑے بڑے نازک حالات سے یہ شہر اور یہ صوبہ گزرا ہے. جی جی نہیں, دیکھیے پورا سینیریو جو ہے جس طرح کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے, میرے خیال میں اس میں بالکل یہ تو کلیئر کٹ ہے کہ جو وہاں پر ہلڑ بازی ہوئی تھی وہ غیر قانونی تھی,
اور اس کے اوپر ایکشن ظاہر ہے لینا تھا. اگر اس کے اوپر ایف آئی آر اگر کٹ بھی گئی اور اس کے اوپر ایکشن ہوا تھا تو جس طرح کی کنفیوژن کریٹ گئی اور سیاست کھیلی گئی, اور اب تو وہ فوٹیجز بھی سامنے آ رہے ہیں. پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی وہاں رینجرز موجود تھی اور ان کے سامنے یہ ساری کارروائی ہوئی تھی. اب وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی, وہاں پر کوئی رینجرز موجود نہیں تھی. وہاں پر پولیس کی 6 یا 7 یا 8 جو نظر آ رہے تھے وہ گئے اور انہیں ان کو وہاں سے جس طرح ایسکارٹ کیا, میں تو کہتا ہوں اریسٹ بھی نہیں کیا بلکہ ایسکارٹ کر کے باہر لے کر آئے اور ان کو انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور اس گاڑی کے باہر بھی انہوں نے نعرے بازی کی. تو یہ سچویشن تو گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے. اب اس کے اوپر اگر آپ سیاست کریں, اور جس طرح حارث صاحب نے بھی کہا کہ بھائی مہمان اپنی جگہ پر ہیں اور ان کی امپورٹنس اپنی جگہ پر ہوگی, مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کمپرومائزز کرتے جائیں گے, اس طرح اگر ہائی پروفائل لوگ ہوں گے یا ان کے لیے کمپرومائز کریں گے, تو پھر لا اینڈ آرڈر یا قانون کی کیوں بات کریں ہم. یہاں پر رینجر میں سمجھتا ہوں آئی جی صاحب تک یہ بات پہنچنی بھی اس طرح نہیں چاہیے تھی جس طرح بتائی جا رہی ہے. نیچے لیول کے اوپر ایس ایچ او ہیں, پھر ایس ایس پی ہے, پھر آپ کے ڈی آئی جیز ہیں. اس لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا, اور آئی جی صاحب کو جو ان کا پروفائل ہے اس لیول پر ان کو نہیں لے جانا چاہیے تھا. اگر یہ مس ہینڈل ہوا ہے اور اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر ایونچولی جس طرح چیزیں آؤٹ آف پروپورشن بولی گئی تھیں اور اس میں اس طرح کے نام لیے گئے کہ جی پریشر دیا گیا اور کوئی باہر سے کوئی انٹرفیرنس تھا, اور ایونچولی پھر بعد میں اینڈ یہی ہوا کہ ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے انٹروین کیا اور ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ جناب اس کو آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے. تو آپ اگر آپ کو اپنے انسٹیٹیوشن پہ بھروسہ نہیں ہے تو یہ کانفیڈنس لوز ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے اپنے درخواستیں ڈال دیں لیو کی, تو نامناسب تھا میں سمجھتا ہوں. تو آپ کو اس کو فیس بھی کرنا چاہیے. اگر ایکشن لے لیا گیا تھا تو آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے کہ جناب واقعی میں یہ صحیح تھا, اور ڈیفینڈ کرنا چاہیے اپنے ایکشن کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی ڈویژن اور اس طرح کی چیزوں سے آپ کے پولیس کے فورس کے جو مورائلز ہیں وہ ڈاؤن ہوتے ہیں. اور جو حالات ہیں, شہر کے حالات ہیں, اور جس طرح 2-4 واقعات ابھی دہشت گردی کے ہو چکے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. یہی ہماری ایک اپ فرنٹ جو فورس ہوتی ہے, پولیس ہوتی ہے, جو وہ ہینڈل کرتی ہے. وہ کرائم ہو, ٹیررزم ہو, سب سے آگے فورس یہ ہوتی ہے. اس کے پیچھے پھر باغ رینجرز آتے. میں یہ کہہ رہا ہوں, خطہ کلامی یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جی پولیس کا morale ڈاؤن ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں تو جو عوام پہلے ہی پولیس فورس سے نالا ہیں, بڑے تنگ رہتے ہیں. جس طرح کراچی میں چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کی گاڑیوں کی تلاشی اور دھکم پیل فلاں ڈمکا, تو اور زیادہ اعتماد جو ختم ہوتا ہے. تو پولیس کی جو ایک تھوڑا بہت اگر اس کا کوئی وہ ہے, رسپیکٹ ہے یا وہ ہے, وہ بھی اور زیادہ ایروڈ ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جی مطلب ہے کہ آپ جو ہیں اس طرح سے ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں, اور وہ بھی وزراء کے کہنے پر, وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ مبینہ طور کے اوپر. جی پھر میں آتا ہوں حارث صاحب کی طرف. جی کوئی کامنٹ. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاسٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے, اے ڈی خواجہ صاحب کا کیس دیکھ لیں, اس سے کلیم علام صاحب کا کیس دیکھ لیں, ہر پچھلے اس میں ایک کنفرنٹیشن سامنے نظر آئی اور ان کو ہٹایا گیا, پھر ان کو ریسٹور کیا گیا, پھر ہٹایا گیا, پھر ریسٹور. تو آپ یہ جو تماشا سامنے عام پبلک کے سامنے آتا ہے, یا ویسے بھی میں تو تماشا ہی کہوں گا کہ اگر آپ اس کو اس طرح مس ہینڈل کریں گے تو پھر آپ کے ظاہر فورسز کے اوپر بھی نیگیٹو اثر پڑتا ہے اور پبلک امیج بھی اس کا خراب ہوتا ہے. ویسے ہی پولیس کا جو پبلک امیج ہے وہ نیچے, آپ کو پتہ ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جناب پبلک اور پولیس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے, ان میں آپس میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہے, کلوزنس ہونی چاہیے. تو یہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں عام پبلک جو ہے وہ دور ہٹ جاتی ہے. بالکل حارث صاحب, اب ایک جو یہ شرف الدین صاحب نے بڑا اس پہ بات کی, آتے کہتے ہیں ڈیول لائز ان دی ڈیٹیل, افرید جو ہے تفصیل میں چھپا ہوتا ہے. حکومت سندھ کا جو رد عمل, وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس کرتے ہیں, ان کی ٹون ڈفرینٹ ہے, پھر بلاول آتے ہیں کوئی اور کہانی سناتے ہیں, پھر کوئی وزیر کچھ کہتا ہے, کیا کہیں گے؟ پروپورشنیٹ تھا ان کا رد عمل. آئی تھنک اٹ واز ویری انفارچونیٹ. جس طریقے سے زبیر صاحب نے بھی پہلے صبح بریک کی کہ کڈنیپ کر لیا, اور اس کے بعد یہ کہ سی ایم کہہ رہے ہیں کہ لافل ایکشن تھا, ایف آئی آر صحیح کٹی ہے. ایون جو پروسیکیوٹر نے اندر جا کے جو اسٹیٹمنٹ جج کو دی ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے فیور میں کہ صحیح کٹی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے ایف آئی آر کٹنے پہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, نتھنگ ایٹ آل, کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے ہی نہیں. یہ آپ کی ایف آئی آر صحیح کٹی ہے, آپ نے ایف آئی آر گرفتار بھی صحیح کیا, بیل بھی گرفتار بھی کیا, بیل بھی ہو گئی, دیٹس آل. اب اس کے بعد جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ چلی ہیں, ایگزیکٹلی دس از واٹ از 5th جنریشن وار.
inadvertently I would say کہ not دانستگی میں بٹ انڈیا کے تو آپ نے مزے کرا دیے اپنے دشمنوں کے. فوج آپ نے فوج کو ایک سائڈ پہ کر دیا, آپ نے پولیس کی ہاؤ کین پولیس کہ آئی جی نے ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں دس از اے میوٹنی ایک قسم سے کہ آپ کے ایک ٹیکسٹ ناٹ اے ورڈ کوما چینج ایوری بڈی سائننگ دا سیم لیٹر, آپ کے ایڈیشنل آئی جیز, آپ کے ڈی اے جیز, آپ کے ایس ایچ پی, ایون ایس ایچ اوز دے ہیڈ اپلائڈ فار لیو. واٹ ڈز اٹ مین؟ اور اس سے کیا میسج آ رہا ہے کہ کیا اب آپ بتائیں کہ جو ایک اتنی سخت دہشت گردی ہے ملک میں, 5th جنریشن وار میں پاکستان میں, دھماکے ہو رہے ہیں کراچی میں, اسٹاک ایکسچینج ہے, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, 44 بینک منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں ایک خطہ کلامی, پھر میں شرف صاحب سے بھی پوچھوں گا یہ چیز کہ یہاں پر بڑی مشکل سے عہدے ملتے ہیں, تھانہ بڑی مشکل سے ملتا ہے ہمیں, اور آپ کو پتہ ہے چھٹی لے لیتے ہیں ان کی, منظور کر کے کوئی اور افسروں کو بٹھا دیتے, پھر قیامت ہو جاتی ان لوگوں پہ, سر پکڑ رہے ہوتے. پرابلم یہ ہے جب آئی جی نے ریزائن کیا ہوا تو اسی نے پوسٹ کرنا ہے, اس نے لگانا ہے, کسی اور نے تو لگانا نہیں. دیٹ واز دا تھنگ. نہیں اگر آئی جی بھی چھٹی پہ جا رہے ہیں تو بھائی آپ آگے رینجرز کے افسروں کو بٹھا دیں, مطلب آئی جی تو اینی بڈی آئی جی کین بی پوسٹڈ فرام فیڈرل گورنمنٹ نے لگانا ہے, وہ تو ایسے نہیں. اب اس کے ساتھ یہ دیکھیں ان کنڈیشن میں جب ہائبرڈ وار ہے, یہاں دھماکے ہو رہے ہیں, تو ہماری سیکورٹی ایجنسیز, ہماری رینجرز اینڈ پولیس اینڈ اسپیشل برانچ آل ڈو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. اب اس وقت کتنا فقدان ہوگا, کتنا بڑا فائدہ ہوگا انیمی کو جب یہ یہاں پر ابھی اور دھماکے شروع ہو جائیں گے اور لیک آف کوآرڈینیشن ہوگی. دس از پیدا کی گئی جو پیدا کی گئی. نیشنل انٹرسٹ میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نیشنل انٹرسٹ آر ابو آل, وٹ ایور پارٹی انٹرسٹ, پرسنل انٹرسٹ, بزنس انٹرسٹ, وہ بھی کوئی زیادتی نہیں ہو رہی تھی, وہ بھی کوئی زیادتی نہیں ہو رہی تھی, لافل کام ہو رہا تھا. وائی شوڈ ہی نعرہ بازی کریں جا کے. بات یہ شرف الدین صاحب, یہ جو ایک دم مجھے برین ویو آئی کہ اگر چھٹی کی درخواست منظور کر لیتے پولیس والوں کی, تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ جی تھانہ کتنی مشکل سے ملتا ہے, پوسٹنگ کتنی مشکل سے ملتی ہے منچاہی, تو کیا ہوتا ہے افسروں کا. اور اب بھی وقت ہے کہ مطلب بعد میں کہ بھی تم نے چھٹی کی درخواست کی تھی, کر لیتے منظور, ایسا ایسا سب کو چھٹی پہ بھیج دیں. جی نہیں دیکھیں, یہ وہی بات ہے کہ اس میں جس طرح کا ریاکشن شو کیا گیا, میں سمجھتا ہوں پولیس رینکس میں, وہ بھی میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ واز ناٹ کالڈ فار. یہ آپ کو آپ کا جو ایکشن تھا اس کے لیے آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایف آئی آر کٹی تھی وہ صحیح کٹی تھی, اس پہ جو ایکشن ہوا تھا ہو سکتا ہے وہ غیر ضروری ہو, مگر جہاں تک ایف آئی آر کٹی وہ بالکل صحیح تھی, اور اس پہ ایکشن اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا, بعد میں ہونا چاہیے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے یا سوالیہ بات ہے کہ اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ آپ کا ایکشن جو بھی آپ نے لیا اس کے لیے آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے, اور اوپر سے جو سینئر رینکس ہیں وہاں سے لے کے نیچے تک. تو یہ جو ریاکشن جو فورن چین ریاکشن کی طرح نظر آیا تھا, تو ظاہر ہے یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک ڈیسائیڈڈ موو تھا, اور یہ اپنا ریزنٹمنٹ دکھانے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا. تو وہ بات جو, اور پھر وہ آؤٹ آف پروپورشن ہوئی, پھر وہ آرمی چیف تک بات پہنچی, اور فائنلی اس چیز کو سیٹل کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بنیادی طور پر جو بات شعیب سٹل صاحب نے کہی تھی کہ آئندہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے, اس کے لیے آپ کو جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کو اسٹرانگ, ہمیشہ ہم بات پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں, آپ نے پبلک سیفٹی کمیشن بنائی ہوئی ہے, یہ جو پوری انکوائری ہے میں تو سمجھتا ہوں پبلک سیفٹی کمیشن کو دے دیں, ان کو کرنی چاہیے. آپ نے جو اپنے پاس پبلک سیفٹی کمیشن تقریباً میں سمجھتا ہوں 1 سال ہو گیا, وہ پتہ نہیں ان کی 1 یا 2 میٹنگز ہوئی ہیں, اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. تو یہ لیکن پبلک سیفٹی کمیشن کا جو آپ نے دکھ یاد دلایا شرف صاحب, اس میں بھی 8 ووٹ, وہ بھی متنازع ہے, اس میں 8 ووٹ تو ان کے اپنے, مطلب ہے وہ صحیح طرح کا پبلک سیفٹی کمیشن بھی نہیں ہے کہ اس میں انڈیپینڈنٹ وائسز ہوں کہ جو مطلب زیادہ تو سندھ گورنمنٹ کے ووٹ جو بھی ہے, مطلب اس پہ بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں. بالکل میں تو کہتا ہوں, میں تو مانتا ہوں اس بات کو, مگر اگر آپ نے ایک کمیٹی بنائی تھی, پبلک سیفٹی کمیشن بنایا تھا کمیٹی, اس کو اگر آپ جس طرح آپ نے کہا اس کو آپ نے جیسا بھی بنایا ہے, مگر آپ اس کو یوٹیلائز بھی نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو صحیح طرح جس طرح بنانے کے بعد اس کی جو ویلیو ہونی چاہیے تھی, جو اس کی قدر ہونی چاہیے تھی, جو اس کا رول ہونا چاہیے تھا, وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا گراؤنڈ کے اوپر. تو یہ جو سٹیپس لیے گئے تھے پولیس ریفارمز کے اندر, اگر ان کے اوپر بنیادی طور پر جیسے آپ نے کہا کہ ان کو سنسیئرلی ان پہ سٹیپ لیا جائے, اور آپ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو اس میں انوالو کرتے اور وہ انکوائری کرتے یہ بیٹھ کر, تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا, آپ کو اتنا دور جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. فوری طور پہ آپ یہ اناؤنس کرتے کہ یہ پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو وہ ہینڈل کرے گی. تو یہ چیزیں اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا, اس میں سارے سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں, سول سوسائٹی.
ہاں میں کہہ رہا ہوں بدقسمتی کا، اور یہ بھی ہے جو آپ پولیس ریفارمز کی بات کریں، یہاں پہ جو ریفارم کیے گئے تھے سن 2002 میں، پولیس آرڈر آیا تھا، سب کچھ ہوا تھا، تو اس کو تو رول بیک کر دیا، یہ بھی کلمیہ ہے. تو بھاری صاحب جو بڑا سوال ہے کہ صرف سندھ کی نہیں، پنجاب کی بھی، کیا ہماری پولیس فورس سیاست زدہ ہے؟ ہم تسلیم کرتے کنسنسس ہے ہمارے اس بات 100% سیاست زدہ ہے. کیسے سیاست سے پاک کریں؟ اس لیے یہ 85 آنورڈ جب سٹارٹ ہوئے نواز شریف صاحب کے وقت سے ساری پولیس فورس میں جتنے لوگ ہیں یا وہ پیپلز پارٹی سے افیلیٹڈ ہیں یا وہ PMLN سے ہیں یا ہونا پڑتا ہے مجبوری میں، اگر وہ بیچارہ they will not get a posting. ہاں دل وہی میں کہہ اگر رہا ہوں. پیپلز پارٹی کے رجیم ہے تو دین PMLN والا سائٹ پر رہے گا. ٹھیک ہے، یہ پہلے ہوتا تھا، اب شاید ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، اتحادی ہو گئے. تو پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا تھا، ہوتا ہی تھا کہ یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تھی یا PMLN کی ہوتی تھی. they were rivals. now they are together, all together against new party which has come, اور وہ آ کے PTI کی بیٹھ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچارے بھولیں. اور PTI کو پرابلم بھی یہی ہو رہی ہے کہ بیوروکریسی ان کے ساتھ سپورٹ نہیں کری جیسی کرنی چاہیے. اس کے بعد ایک اور گروپ، یا پھر آپ کے سامنے ابھی جو کرپشن کی بات آ گئی ہے، اپوزیشن مولانا فضل الرحمان کو کیا پرابلم ہے؟ وائی از ڈوئنگ یہ 5 اگست کو بھی پچھلے سال بھی انہوں نے یہی کیا تھا کشمیر کے بیک فٹ پر اللہ. اب جس طریقے سے یہ بول رہے ہیں، جو لینگویج فوج کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آئی تھنک اٹ از ان کال فار، ان ایکسیپٹیبل. جس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ جو امریکی فوج کا افغانستان میں حال ہوا، ہم پاکستانی فوج کا یہاں حال کریں گے، یہ تو ایکسیپٹ ہونی نہیں چاہیے ایسے لینگویج استعمال. میرے خیال میں یہ تو تاریخ سے بھی بے بہرا ہیں. امریکی فوج جو تھی ایک بیرون ملک سے آئی ہوئی فوج ہے، یہ دھرتی کی فوج ہے، کوئی تقابل نہیں ہے. مطلب سوچ، ان کی سوچ اپنی فوج کے خلاف کیا ہے، اور انڈیا کی سوچ کیا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف. کیوں کہ پاکستانی فوج کو وہ ڈسٹروائے نہیں کر سکے. عراق، لیبیا، سیریا، یمن، افغانستان، پیلسٹائن کیوں تباہ ہوئے؟ بیکاز آرمی کمزور تھی، آرمی کوڈ ناٹ رزسٹ. یہاں فوج ہے کمزور، پاکستان کی فوج بہت اسٹرانگ ہے، بیٹل ہارڈنڈ ہے. انڈیا اینڈ آل نیریٹو اینیمی کا فیل ہو گیا کہ یہاں پاکستان کی فوج کو، عوام کو دور کرو، فوج کو کمزور کرو. فیڈریشن آف پاکستان کو خدا نہ خاصا سینٹر آف گریوٹی جو ہے ہمارا ملک کو سنبھالا ہوا ہے، وہ پاکستان فوج ہے. دس از the problem we are facing. اور اسی لیے وہ ہماری اس کور پہ دل پر ہمارے اٹیک کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے عوام میں فاصلے کے جو ہو نہیں سکتے، کیونکہ گندے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. اب جو سوال ہے، میں نے وہی جو سوال ان سے کیا تھا حارث صاحب سے، شرف صاحب، کتنی سیاست زدہ ہے؟ آپ نے بڑا قریب سے دیکھا CPLC کے دور میں بھی، اور اس کے بعد ہوم جب آپ منسٹری میں تھے، کیا آپ کا آبزرویشن رہی ہے اس چیز کے بارے میں؟ جی نہیں بالکل، دیکھیں یہ تو بات جو ہے میرے خیال میں ہمیں کوئی ڈیٹیل بتانی پڑے گی. آپ نے شرف الدین شرف صاحب آپ کو ڈیٹیل بتانی پڑے گی، گھمائیے گا نہیں سوال. نہیں میں گھما نہیں رہا ہوں. مجھے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہاں جب CPLC میں تھے تب بھی ہم نے آواز اٹھائی، پولیس کے سپورٹ میں بھی اٹھائی اور پولیس کے اگینسٹ بھی اٹھائی. جو ان کے غلط کام تھے وہ ہم سامنے ہائی لائٹ کرتے تھے، جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہوتی تھیں وہ بھی سامنے لاتے تھے. تو یہاں پر جو پولیس فورس کو صرف ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، ہم بنیادی طور پہ جو ان کا پولیس کا جو انسٹیٹیوشن ہے، جو جس طرح بری طرح پولیٹیسائز ہوا ہے، وہ بالکل درست ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پولیس جو ہے وہ یہاں کی ہو، سندھ کی ہو یا پنجاب کی ہو، اور دوسرے صوبوں میں ہو سکتا ہے کم ہو، مگر پنجاب اور سندھ میں تو پولیٹیسائزڈ ہے. اور اس میں جتنی جماعتیں حکومت میں رہی ہیں، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ آپ کی MQM ہو، نون وہاں پر ہو، پنجاب میں ہو، اور جو بھی جماعتیں یہاں ANP بھی رہی ہے، یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی طرح یہ، اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج وہ کس طرح الیکشن کے وقت آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے SP جو ڈسٹرکٹس میں ہوتے ہیں ان کو سب کو چینج کیا جاتا ہے. 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے اپنی مرضی کے SSP، اپنے مرضی کے SHO، وہ الیکشن جب قریب آتے ہیں تو اس طرح وہ تبدیلیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر اگر کوئی ایک IG جو ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے، جو پچھلے ہم نے 2 IG دیکھے انہوں نے ریزسٹ کیا، اور ان کا جو حال ہوا وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو ہٹایا گیا، ان کو ریسٹور کیا گیا، ان کو ہٹایا گیا. تو یہ جو پولیس کی فورس ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں سیاست ہے، اس میں ان کو جو تعینات کیا جاتا ہے SHO لیول کے اوپر، وہ ظاہر ہے وہ اگر ایک اچھا ایسے تھانہ ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے، وہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے، اس کی تعیناتی ہوتی ہے. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کراچی میں پھر بھی آپ کے اچھے پولیس آفیسرز موجود ہیں جنہوں نے پرفارم بھی کیا ہے. صرف ہم ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ ساری پولیس خراب ہے، ایسا نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اچھے افسر بھی ہیں، لیکن بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے بتایا کہ تھانہ بکتا ہے.
اب کوئی اچھا پولیس افسر ہو اس بیچارے کو تھانہ تو چاہیے کہ پرفارمنس دکھائے وہ. عامر میں ایک دیکھیں ایشو از ہاؤ کین انسپیکٹر جنرل آف پولیس کین بی افیکٹو وین ہی کینٹ پوسٹ ایون اپ ڈی ایس پی ناٹ سندھ, میں بات کروں پنجاب ایوری ویئر. دا پرنسپل از فوج کیوں کامیاب ہوتی ہے؟ فوج میں فائم اے بریگیڈ کمانڈر, ٹھیک ہے, جی او سی ول کمانڈ می اینڈ آئی ول کمانڈ مائی بریگیڈ, ہی ول گیو می آرڈر کہ یہ کرنا, دیٹس آل. ہم نے سنا ایک سیاستدان ایسے بھی تھے وزیر اعظم جنہوں نے کوشش کی تھی لیکن ڈانٹ پڑ گئی تھی ان کو. اب یہاں پر جب آئی جی طریقہ یہ کہ چیف منسٹر ٹیم کیپٹن, سو ہی شوڈ کمانڈ دا آئی جی پولیس اینڈ لیٹ دا پولیس بی ہینڈل اینڈ کمانڈیڈ بائی دا انسپیکٹر پولیس. ایس پی سے لے کے ایس ایچ او تک جب وہ اپنی مرضی کی پوسٹ کریں گے دین از آنسریبل. اگر وہ آپ کے کہنے پہ سارے کو لگا رہے ہیں تو دین از ناٹ آنسریبل. وہ کہا کہ جی میں نے تو لگائی نہیں, آپ نے لگایا, نو ہینڈل کریں. دس از اے پٹ فال ان دا سسٹم کہ میرٹ پہ پوسٹنگ کریں اور میرٹ پہ اچھے لوگوں کو لیں. ہمیں یہ بتائیں, یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے, ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ آئی جی کے پاس اختیار تو ہے نا, وہ کیوں مانے وزیر اعلیٰ کی بات یا وزیر کی بات یا مشیر کی بات؟ وہ طاقت تو اسی کے پاس, اختیار اس کے پاس ہے اور اس کو استعمال کرنا. جی عامر, جی بولے عامر, اسی لیے تو وہ پولیس ریفارمز 2002 کے آئے تھے, اور اسی پولیس ریفارمز میں یہی باتیں تھیں کہ جو آئی جی ہوگا اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا اس کی تعیناتی ہوگی وہ جو ہوگی آپ کی پولیس آرڈر میں 2002 میں ایک پروسیجر بنایا گیا تھا, وہ اس میں ان کی وہ وہاں سے ان کی تعینات ہوگی. جو پبلک سیفٹی کمیشن ہوگی اس نے وہ رول پلے کرنا تھا, اور اس میں جتنے آپ کے جو ڈی آئی جیز ہیں اور وہ سارا اس کا ایک سسٹم تھا, اس میں باہر کی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی. تو وہ اگر سسٹم اگر پراپر طریقے سے لے ڈاؤن ہو جائے اور اس کو فالو, دیکھیں اب ٹائم تو آ گیا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ایسے اسٹیپ لینے ہیں جو فیوچر کے لیے, انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے. اگر آپ یہی کرتے رہیں گے کہ جناب یہ جیسے, تو بالکل دیکھیں اب یہ تو اب یہ واقعہ جو ہو گیا ہے اور جس طرح وہ مس ہینڈل ہوا ہے آپ کے سامنے ہے, تو یہ آپ کی اسٹرینتھ نظر آتی ہے پولیس میں. اگر پولیس کی اسٹرینتھ ہو اور پولیس اگر اپنے طور پہ اگر اپنے پیروں پہ مضبوط کھڑی ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو تو یہ واقعہ آپ کے سامنے کبھی نہیں ہوتا. یہ ہماری سب کی خواہش ہے اور وہ اس چیز کو اون بھی کرتے اور کہتے ہم نے صحیح کیا. میں کہہ رہا ہوں ہم سب کی خواہش ہے کہ پولیس جو ہے خود مختار ہو, آزاد ہو, سیاسی انٹرفیرنس سے آزاد ہو, بالکل اس میں نہیں ہونی چاہیے مداخلت. لیکن پھر ہمارے ایک نوجوان رہنما جنہیں انشاءاللہ اگلے 3-4 دہائیوں تک سیاست کرنی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب, لندن میں پڑھے ہیں, بیرون ملک رہے ہیں, ایک پورا ایکسپوجر ہے ان کو, جمہوریت انہوں نے قریب سے دیکھی ہے, گھر میں پرورش ہوتی ہوئی دیکھی ہے. پھر وہ جب ایسا بیان دیں کہ جی میرے مہمان تھے اور میں تو شرمندہ ہو گیا اور میں تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا, تو یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کل کو یہ لوگ جو ہیں لیڈ کر رہے ہوں گے ملک کو, اور ان کی ذہنیت ابھی تک وہی اس طرح کی ہے, میں کہوں گا جاگیردارانہ. اب آپ یہ دیکھیں عامر, یہ دیکھیں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. جی دیکھیں, اب آپ مجھے یہ دیکھیں کہ کیپٹن صفدر کی مثال لیں. کیپٹن صفدر غلطی سے پسٹل فائر ہوتا ہے, کوئی بندہ مر جاتا ہے, مہمان تو چھوڑ دیں گے ان کو, یا ان کو یہ گاڑی کے نیچے بندہ ہے چھوڑ دیں گے ان کو. ایک قانون تو چلے گا نا. یہ تو مہمان سے کیا ہوتا ہے؟ مہمان سے تو کچھ نہیں فرق. مہمان کون سا مہمان لافل ہے تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر مہمان لافل نہیں ہے تو دین ہی ہیز ٹو فیس دی میوزک. مہمان ہم سب کے سر آنکھوں پہ, لیکن جرم کا ارتکاب نہ کریں نا. جرم کے ارتکاب پھر اگر کرتے ہیں تو دین فیس, یا اتنی آپ کو ہے تو مہمان کو بتائیں کہ جی پلیز ڈونٹ ٹیک لا ان یور ہینڈ, آئی کانٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ. یہ اس طرح کی ذہنیت سے آپ کو ہوتا ہے کچھ غرض بنتی ہے اس ملک کے مستقبل کے لیے. ینگ بلڈ مسٹ شو دس ینگ بلڈ. جی 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 فرمائیے شرف صاحب. عامر, جی عامر, میرے خیال میں ان دا لائٹر موڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ بھئی آپ کو یہاں بلاول بھٹو صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے. اس چیز کا دینا چاہیے کہ انہوں نے اس چیز کو جس طرح ہینڈل کیا سیاسی طور کے اوپر, جو ان کو سٹیٹمنٹ دینا تھا انہوں نے دے دیا. ظاہر ہے ان کی یہ جو پروٹیسٹ اور جو بھی ان کی جو مارچ ہے جو بھی ہے, یہ اس کو چلانے کے لیے انہوں نے یہی بات بولنی تھی, اور تو وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے. فیس سیونگ کے لیے یہی سٹیٹمنٹ وہ دے سکتے تھے. اب اس میں آپ اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں, وہ بات میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. ظاہر ہے سی ایم صاحب نے تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر صحیح کٹی ہے. جو سی ایم نے جو پہلے اسٹیٹمنٹ دیا تھا انہی کے
پارٹی کے ہیں، اور انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب نے کہ جی ایف آئی آر سے، سعید غنی صاحب نے کہا کہ جی ایف آئی آر صحیح کٹی ہے اور غلط ہوا تھا یہ. بالکل. تو یہ تو میرے خیال میں سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے. نہیں لیکن اس میں شریف الدین میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بلاول جن کو کہتے ہیں جی روشن خیال ہیں، ترقی پسند سوچ کے حامل ہیں، ملک کا مستقبل ہیں اور جمہوریت نواز ہیں، وہ اگر اس طرح کی جاگیردارانہ سوچ کی، خیر ہے اسی بیک گراؤنڈ سے، وہ یہ بات کریں جی میرا مہمان ہے، اس کو تو کوئی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ تو مطلب ہے آپ سب کا دل توڑ رہے ہیں اپنے ہر اس نوجوان کا جو لا ابائڈنگ سٹیزن ہے. جی نہیں دیکھیں، اگر اس کو آپ اس کو آن دا فیس آف اٹ اگر آپ لیں گے تو بالکل وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر مہمان ہے تو اگر جس طرح اگر کوئی ایکسیڈنٹ کر دے، یار صاحب نے کہا کوئی کسی کو مار دے، کچھ کر دے اور مہمان ہو تو آپ کہیں گے نہیں یہ مہمان ہے اس کو کچھ نہ کہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی. ظاہر سزا تو ملنی چاہیے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اور کیا بول سکتے تھے وہ. تو انہوں نے اسی کا یہ بات انہوں نے کی، اور اس بات کو انہوں نے، اور پھر وہ جس طرح دوسرے اپوزیشن نے بولا کہ جی بڑا اچھا انہوں نے کہا اور ہمارے لیے بڑا انہوں نے اچھا کہہ دیا، اسٹینڈ لے لیا، یہ لے لیا وہ لے لیا. تو میرے خیال میں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، جب ان کے سی ایم صاحب نے جب کہہ دیا، ان کے 2-3 منسٹرز نے کہہ دیا کہ جناب یہ بالکل ایف آئی آر کٹنی چاہیے تھی اور یہ غلط ہوا تھا، جو بات وہاں پر ہوئی غلط ہوئی تھی، تو یہ ایڈمیشن تو ان کی طرف سے آ چکا تھا. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ بالکل درست ہے، وہاں جو کام ہوا غلط ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جو ایف آئی آر کٹی وہ بھی صحیح تھی. ایکشن ہوا اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جی اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا، بعد میں کر لیتے ہیں، یہ بات الگ ہے. مگر میں سمجھتا ہوں جی آپ سمجھتے ہیں جی، جملہ مکمل کریں نا شریف صاحب، پوری بات. تو اب بات یہ ہے کہ میرا وہ یہی ہے نا کہ جناب انہوں نے جس طرح ہوٹل میں جا کے ان کو اریسٹ کیا اور جس طرح ان کو لے کر آئے، ہو سکتا تھا جب وہ وہاں سے باہر نکلتے باہر اریسٹ کر لیتے، ناشتہ واشتے کی بات کر سکتے تھے، مطلب ہے ناشتہ کر سکتے تھے. وہ چلے. اچھا مجھے ایک اور آخری 8-9 منٹ ہیں، ایک اور سوال ہے کہ انکوائری جو ہوگی کور کمانڈر، اب وہ تو آپ ہی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اس کا کیا ایمبٹ ہوگا، کیا اس سے ہم ایکسپیکٹ کریں، کتنے دن میں کنکلوڈ ہوگی، کیا اس کے بارے میں 14 days میں بیکاز تھوڑی سی کافی چیزیں انوالو ہوں گی. تو اس میں کور کمانڈر ظاہر ہے کہ ایک وہ اپنا آرڈر کریں گے، انکوائری کا آرڈر کریں گے، جس میں مے بی کوئی بریگیڈ کمانڈر کو شاید رسپانسبلٹی مل جائے، آرمی کے یا اسٹیشن کمانڈر ہیں ان کو مل جائے، اینڈ ہی ول، ان سے ممبر لگائے جائیں گے، دے ول ہولڈ انکوائری. اور آرمی کا بڑا سسٹم ہے، آرمی میں بڑی سخت اکاؤنٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ویسے بھی وہ بتایا نہیں جاتا، بہت سختی، اسی لیے ڈسپلن قائم ہے. فوج میں اگر ایک لیفٹیننٹ کرنل کے ریجمنٹ میں، بٹالین میں ایک بلٹ بھی گم جائے نا تو اٹ از ویری سیریس اوفینس. ایک روڈ ایکسیڈنٹ ٹرانسپورٹ کا ہو جائے، اٹ از ویری سیریس اوفینس اینڈ پیپل آر ریئلی ٹیکن ٹو ٹاسک. اتنی سختی ہے. تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے. اور یہ ایک ان کا آرمی اسٹاف نے لے لیا ہے، وہ اپنی انکوائری کریں گے اور اس میں میرے خیال بڑا کلیئر پتہ چل جائے گا کیا ہوا. اور اسی بھروسے کی بنیاد پر کہ وہ جو ہے بلاول صاحب نے اپیل بھی یا مطالبہ جو تھا وہ آرمی چیف سے کیا کہ آپ اس کو انکوائری کریں، ایسا ہے کہ انہوں نے چیف کو کہا. اسی تناظر میں پھر آپ پہلے کہتے ہیں جی فوج کو انوالو نہیں کریں، فوج کو انوالو نہیں کریں. آپ پہلے اپنی انکوائری تو کریں، دی سی واٹ از ہیپننگ. آپ کے سامنے آپ نے کہا جی وہ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس میں کہا رینجرز نے آ کے حملہ کر دیے اور کڈنیپ کر کے لے گئے. ویئر ور دا رینجرز؟ مولانا فضل الرحمان شوڈ بی آسکڈ وائی ڈڈ یو گیو اتنے آپ رسپانسبل بنتے ہیں، آپ نے کیوں ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ دیٹ مین کہ یو وانٹڈ ٹو پلیز دا انڈینس کہ وہ ان کی مرضی کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. زبیر صاحب نے بھی دیا، زبیر صاحب نے بھی یہ کہا. تو آپ چیزیں تو خیال کریں. اب آپ کے سامنے سی سی ٹی وی میں ایک بھی پولیس والا ہے، ایک پولیس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، 1-2 سویلین ہیں، اینڈ دیٹس آل. اور پھر سیکنڈ یہ آئی جی کا جو مقام ہوتا ہے، کون آئی جی شوڈ ہیو سیڈ کہ جی اگر نہیں مانتے تو کہیں جی میں جب تک سی ایم سے نہیں پوچھوں گا، اگر آپ اتنے ہی یس میں نے تو کہیں جی میں نہیں کروں گا. آپ کو کس نے مجھے یہ سمجھائیں میرے نہیں آ رہا. آپ آئی جی ہاؤس گارڈ 20 لوگوں کے سامنے کون آگے لے جا سکتا ہے؟ کیا بات صاحب مجھے سمجھائیں، میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ آئی جی جو ہے مطلب اتنا بڑا پولیس افسر، اتنی شان و شوکت، پورے صوبے کی پولیس اس کے انگوٹھے کے نیچے، ایک تو اس کے ساتھ ایسا ہونا، دوسری بات کیا اس کو ہر عمل سے پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ سے پوچھنا پڑتا ہے، پوچھنا چاہیے اس کو. یہ کوئی اچھا پروفیشنلزم ہے کیا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انفارم کرنا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سی ایم صاحب کا بھی رائٹ ہے کہ اس کو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کچھ پروونس میں ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے.
تو آئی جی کا کوئی ہائی پروفائل کوئی کیس ہے, ہائی پروفائل پرسنالٹی ہے, ان کے خلاف ایکشن کرنے جا رہے ہیں, تو وہ ان کو انفارم کرنا میں سمجھتا ہوں وہاں تک تو ٹھیک ہے, مگر پرمیشن لینا, اگر ایک کام غلط ہو گیا ہے اور اگر آپ ان سے پرمیشن لینے جا رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان کو اگر ان سے جو سچویشن ہوئی اور جس طرح میں اس پہ اس لیے کمنٹ زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ آئی جی صاحب کو جس طرح انہوں نے کہا کڈنیپ کر کے لے گئے. اب یہ بہت بڑا وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے, یہ چھوٹا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ آئی جی صاحب کو کڈنیپ کر کے آپ لے گئے. فار گاڈ سیک یار, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا آئی جی آف دا پروونس, ان کو کڈنیپ کر کے وہ لے گئے. کون کڈنیپ کر کے لے گئے؟ اس میں وہ بہت سارے, ہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں, اس میں رینجز کا نام. آئی مین دس از اٹرلی آئی تھنک uncalled for. تخیل کی پرواز ہے یہ, تخیل کی پرواز ہے, فلائٹ آف امیجنیشن ہے. مگر شرف الدین صاحب اگر کل کوئی پتہ چلے, انکوائری ہوتی ہے اور جو مبینہ طور پہ اغوا کا الزام ہے یہ غلط ثابت ہوتا ہے, الزام لگانے والوں کا کیا ہونا چاہیے؟ اور پھر وہ جو ہمارے وہ جو پولیس افسران ہیں جو چھٹی کی درخواست دے رہے تھے, کیا ہونا چاہیے؟ آپ ہار پھول ڈالیں ان کے گلے میں, کیا کریں؟ مطلب یہی ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں وہ تو نہیں دیکھیں, میں تو ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے یہ اس کے اوپر ان کو خود ہی میرے خیال میں کوئی اپنا ایکشن لینا چاہیے اور یہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ جس طرح کا اس کا چین ریئیکشن شو کہ انہوں نے کیا تھا, اٹ واز ناٹ کالڈ فار. میرے خیال میں اس کے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے تھا. آئی جی صاحب نے اگر درخواست دی تھی پروٹیسٹ میں یا کسی وجہ سے, تو دوسرے جتنے آفیسر سے ان کو اس کا ریئیکشن نہیں دکھانا چاہیے تھا. اور جو حالات ہیں شہر کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی سچویشن, یا ایس ایچ او لیول پہ بھی کچھ, مجھے نہیں پتا کون ایس ایچ او, مگر کچھ ایس ایچ اوز کا بھی نام سامنے آ رہا تھا کہ انہوں نے بھی لیو کی درخواست دی. اس کا مطلب یہ ہوا یہ تو سچویشن میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. ارے مجھے حارث صاحب یہ بتائیں, یہ جو ہوا کہ انہوں نے مشترکہ طور پہ باجماعت جو ہے چھٹی کی درخواست دے دی, سب کو پارٹی پہ اکٹھے جانا تھا کہیں گھومنے پھرنے, تو یہ چیز کیا مطلب ہے؟ پھر اس بات کی نشاندہی کری کہ جی پولیٹیسائز ہے, کسی نے فون کیا. There can be two reasons. One, IG Sindh have done at his own, which very remote. I think maybe کہ سندھ گورنمنٹ نے آئی جی کو کہا ہے کہ یہ کر کے create a situation, aggravate the situation and more crisis and let's see کہ پھر کیا اس کے بعد ہوتا ہے. Maybe this can be one of the reasons. But the point is, as a result of all this what has happened, IG Sindh now should go on leave, and during that leave I think نیا پہلن آنا چاہیے. He has become controversial. He should not command the Sindh police جس طریقے سے انہوں نے حرکت کی ہے اور جیسے اپنی پوری ایک ٹیکسٹ پیپر دے کے سب سے سائن کرائے ہیں. دس از ویری سیریس. تو یہ چھوٹے, اس کا مطلب کل کو پولیس اسٹرائک کرے گی, سڑکوں پر آ کے احتجاج کرے گی. دس از ناٹ دا وے, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, دس شوڈ نیور ہیپن. اور یہ ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی, دا پرسن رسپانسبل از دا کمانڈر آلویز. When you take credit, take discredit. ہاں جب پریشر آتا ہے تو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے, آپ کو پولیس فورس کا سوچنا چاہیے تھا, نہ کہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. اچھا کیا شرف الدین صاحب, کیا جو موجودہ آئی جی ہیں وہ متنازع ہو گئے, اب ان کو مطلب ہے مزید نہیں چلنا چاہیے آگے؟ نہیں, میں اس کو اس لیول پہ تو نہیں لے جاؤں گا, مگر کنٹروورشل تو نہیں کہوں گا, مگر یہاں پر سر کنٹروورشل نہیں کہیں گے, کیوں؟ اور کیا ہوگی تنازع میں آنا, اور کیا نہیں ہوگا, مطلب اور کیا کریں؟ دیکھیں سن تو لیں. نہیں دیکھیں بات نہیں, یہ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کمانڈ کولیپس کر گئی, یا آپ کی کمانڈ جو ہے, آپ کی انسٹیٹیوشن جو ہے, جس طرح انہوں نے جو ریئیکشن دکھایا, وہ یہ ریئیکشن جو ہے دیٹ شوز کہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جو ان کو اسٹینڈ لینا چاہیے. اب جس طرح ایک ان کا آبزرویشن ہے کہ جی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی, میں یہ بھی اس کو اس طرح لے سکتا ہوں کہ یہ اسپونٹینیس ایک ریئیکشن تھا جو انہوں نے اپنی طرف سے کیا. آئی پرسنلی فیل نہیں کرنا چاہیے تھا, مگر یہ ان کا ایک ریئیکشن تھا, انہوں نے شو کیا, اس کے ساتھ ساتھ جتنے اور دوسرے آفیسرز نے بھی ان کا ساتھ دیا. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بیکاز ایک ایکشن لینا چاہیے, ایک سامنے کھڑے ہو کے اس کے یہ جو ایکشن لیا گیا تھا اس کو اون کرنا چاہیے تھا. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک انڈیپینڈنٹ جو کمانڈر ہے, جو ہمارا جو چیف ایگزیکٹو ہے, ان کو ایک انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں آئندہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اب ان کو یہاں رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ میں
اس پوزیشن میں اب میں آگے کس طرح چلوں گا. اس لیے کہ یہاں پر ایک بلا وجہ کی ایک ایسی سچویشن کریٹ کی گئی جو کہ رائٹ ایکشن اور رائٹ ایف آئی آر رائٹ ایکشن کے اوپر اگر اس طرح کو بلو آؤٹ کیا گیا اور پھر اس پہ اس طرح آپ نے ریئیکشن شو کیا, ٹوٹلی انکالڈ فار. ٹوٹلی انکالڈ فار. بہت بہت شکریہ شرف الدین میمن صاحب, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, آپ دونوں مہمانوں کا. ناظرین, گفتگو سنی, اور اصل بات یہ کہ جب بحران آتا ہے تو آپ کی لیڈرشپ کا پتہ چلتا ہے, خصوصاً فوج جیسے ادارے میں, خصوصاً پولیس جیسے ادارے میں, کہ جب آپ دباؤ میں آتے ہیں تو آپ کو کھڑا ہونا ہوتا ہے, مثال بننا ہوتا ہے اپنے جونیئرس کے لیے, اپنے سب آرڈینیٹس کے لیے. تو اس میں اگر حوالے سے دیکھا جائے تو پھر آئی جی سندھ کا جو بھی اس میں ایک پرفارمنس رہی ہے, جو انہوں نے ایک کہتے ہیں نا رول ادا کیا, تو وہ ایک واقعی متنازع رول بن جاتا ہے. اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جی سندھ کی ہی نہیں بلکہ پنجاب کی پولیس بھی جو ہے وہ سیاست زدہ ہے اور اس کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے. یہ ایک بنیاد ہے اچھی پولیسنگ کے لیے. اور جب تک ہم لوگ اس گول کو اچیو نہیں کریں گے, یہ اس آرزو میں, ورنہ کسی طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے اور ہر بار ایک کسی قسم کی شکایت ہوگی. تو ہونا یہ چاہیے کہ پولیس فورس آزاد ہو, خود مختار ہو اور سیاسی مداخلت سے پاک ہو. عامر زئی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.